دلوار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں 1974 کی ایک بات ریکال کرنا چاہتا ہوں، جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین، انہوں نے اپنے آپ کو ایک عدم تحفظ کا شکار سمجھا وفاقی حکومت کی سطح پر، اور ایک فورس بنا ڈالی جس کا نام تھا فیڈرل سیکورٹی فورس۔ یہ الگ بات ہے کہ ایف ایس ایف کے چیف کے ذریعے ہی مسعود محمود جو اس وقت کے چیف تھے، ان کے ذریعے ہی وہ اپروور بن گئے، وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور نواب محمد احمد خان قصوری، احمد رضا قصوری کے والد کے قتل میں ان کو بعد میں پھانسی کی سزا ہوئی اور پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اسی طریقے سے شاید آج مریم نواز پنجاب میں اپنے آپ کو عدم تحفظ محسوس کر رہی ہیں کہ شاید ان کو پولیس پر اعتبار نہیں ہے یا کسی اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس پر، اینٹی کرپشن فورس۔ بے شمار پولیس کی تنظیمیں ہیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ پولیس کی جو فورسز ہے تمام ملک میں اچھا کام کرتی ہیں۔ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، اس کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، ان کے بیہیویئرل تربیت کی ضرورت ہے، سلوک کی تربیت ہے، ان کو ہیومن بیہیویئر کی بہتری کی ضرورت ہے۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 2 روز پہلے کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں کہ اچانک سے ایک بل انٹروڈیوس کر دیا گیا، ایک بل بنا دیا گیا اور اس کو پھر منظور بھی کر لیا گیا۔ وہ ہے جناب علی پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ یہ ایف ایس ایف کے لیول کی ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں ایک چیئرمین ہوگا، اس کے بعد ایک ڈائریکٹر جنرل ہوں گے، اور وہ ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ کام کریں گے۔ ان کا اختیار کیا ہے؟ بڑا ہی خطرناک ہے، ایف ایس ایف سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو ظاہر ہے بعد میں اس کا کیا بنتا ہے جب تک کہ مسلم لیگ کی حکومت ہے، مریم بیٹھی ہیں اقتدار میں، اس وقت تک تو اس فورس کو استعمال کریں گی۔ کس کے لیے؟ اپنے متحارب لوگوں کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے مخالفین میں اس وقت تو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، باقی تو کوئی پنجاب میں ہے ہی نہیں ان کے مقابلے پر۔ وہی ایک تحریک ہے، وہی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ ان کی بہت ہی انبن ہے، اور اس کے لیے یہ سیکورٹی فورس، مجھے نہیں لگتا کہ کسی ایم پی اے نے یہ دماغ لڑایا ہو کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے تحفظ کے لیے اس قسم کی ایک فورس بنائیں جو بروٹل ٹائپ کا یعنی انفورسمنٹ جو کریں گے۔ اس میں کیا کیا اختیارات ہیں میں آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں کچھ ایم پی ایز بھی ہوں گے، اور باقی بیوروکریسی ہوگی، اس میں پولیس ہوگی، اور با اختیار لوگ ہوں گے۔ ان کے اختیارات میں کیا کیا شامل ہے؟ ایک گسٹاپو ٹائپ کی فورس ہوگی، اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جناب علی واسٹ پاور دی جا رہی ہیں، بہت ہی زیادہ اختیار، انسپیکشن کے، کسی بھی چیز کی انسپیکشن کے اختیارات ان کو حاصل ہوں گے۔ پیٹرول کریں گے وہ سڑکوں پر، ظاہر ہے کہ گشت ہوگا ان کا، اس فورس کا، اور سرچ آف وہیکلز، کسی بھی گاڑی کو روک سکتے ہیں، اس کی تلاشی لے سکتے ہیں، مکانوں کی تلاشی لے سکتے ہیں، دکانوں کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور سامان سیز کر سکتے ہیں، سامان کو قبضے میں لے سکتے ہیں۔ یہ وہی اختیارات ہیں جو ایف آئی اے کے پاس ہی موجود ہیں، کسٹمز اتھارٹی کے پاس ہی موجود ہیں، کوسٹ گارڈ کے پاس ہی موجود ہیں۔ تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ اور عوام جو کہ پہلے ہی سماجی اور اقتصادی مسائل کا شکار ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نئے سے نئے لاز لا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر 2 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد کسی نہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور قانون سازی نہیں کرتے۔ شروع میں نے عرض کی تھی آج سے 1.5 مہینہ پہلے کہ کاسٹریشن کا قانون لے آئیں، بنا دیں، خصی بندے کو کر دیں، تاکہ اس کو خوف ہو کہ نہیں ہم نے کسی کی یعنی آبرو ریزی نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں ایسے قوانین بناتے؟ وہ ادھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک سرکس لگا ہوا ہے اسلام آباد میں۔ ابھی ایس سی او میٹنگ یہ آج اور کل ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا دورہ پڑ جائے گا یہ برسر اقتدار پارٹی کو، تینوں کو، اور پھر وہ امینڈمنٹس لے کر آئیں گے، ترامیم لے کر آئیں گے۔ ججز میں پہلے ہی تقسیم ہو چکی ہے۔ معاشرہ تقسیم در تقسیم ہے، مسائل جوں کہ توں ہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ معاشی مسائل ان کے لیے ہوں گے ٹھیک کہ جی معیشت ترقی کر رہی ہے، ایس سی او سے فائدہ یقیناً پاکستان کو پہنچے گا، لیکن بریک سے بھی پہنچے گا، لیکن اس وقت جو فوری طور پر
عوام کو ریلیف دیے جانے کی ضرورت ہے وہ بجلی کے بل ہے. ختم کریں یہ 5 آئی پی پیز کا ڈرامہ. بند سارے کے سارے آئی پی پیز کو آپ کو ابنڈن کرنا پڑے گا, جب جا کے ریلیف ملے گا جناب, جب آپ 8 سے 10 روپیہ فی یونٹ لا سکتے ہیں. ادروائز یہ عوام بھگتیں گے اور مسائل کا شکار ہوں گے. معاشی اکنامک مس مینجمنٹ, بد نظمی اپنے عروج پر ہے, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور معاشرے میں خوف کی فضا ہے. تو یہ کیا پنجاب کے اندر بنائی جانے والی فورس اگر اتنی ہی اچھی ہے تو پھر وفاق کے لیول پر لے کر آنی چاہیے تھا نا یہ قانون سازی. وہاں تو اقتدار کے لیے ترامیم لائی جا رہی ہیں آئین میں, اور یہاں پہ اپنے اقتدار کو مضبوط, کنسولیڈیٹ اور طاقتور بنانے کے لیے یہ ایکٹ بنایا جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے. اب گورنر صاحب نے اس کو سائن ہی کرنا ہے. اور اس دن پنجاب اسمبلی میں اس کو پیش کیا گیا جس دن پی ٹی آئی سنی اتحاد کے لوگ کم سے کم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ پیش کیا گیا اور 5 منٹ میں اس کو بغیر کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے, بغیر اس پہ وقت لگائے ہوئے, اتنا ہی اہم قانون تھا تو اس پہ وقت لگنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ناظرین, یہ تھا آج کا میری طرف سے سما خراشی جو میں نے آپ کی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس میں اپنا حصہ ڈالیے, کامنٹ کیجئے, شیئر کیجئے, بیل آئیکن کو دبائیے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. والسلام.